جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اس پہ میں شاید کسی جمعے کی پہلی نشست میں دو چار باتیں عرض کر چکا ہوں، یاد انہوں کروایا جاندہ ہے جڑا موقع تے موجود ہوئے۔ اللہ اپنے محبوب نو یاد کروا رہے ہے، ثابت ہویا کہنے والا خدا تھا، سننے والے فرشتے تھے اور دیکھنے والا مصطفیٰ تھا۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم، یا مریم پہ ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں۔ پہلا میرا نقطہ ہے یا مریم، مریم بڑی شان والی، اتنی پاک دامن ہے جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے۔ حضرت عیسیٰ جیسے عظیم نبی کی والدہ ہیں جناب سیدہ مریم، بڑے بڑے نبیوں کے گھر میں جن کی پرورش ہوئی ان کا نام مریم ہے۔ پہلا میرا نقطہ ہے، میں پہلے نقطے سے آپ کا ذوق سماعت چیک کروں گا۔ فرشتوں نے مریم کا نام تو لے لیا باوجود اس کے کہ بڑی پاک دامن ہیں، لیکن کائنات میں اللہ نے کوئی فرشتہ ایسا بنایا ہی نہیں ہے جو فاطمہ کا نام لے لے۔ یا مریم، اے مریم، اللہ نے تجھے چنا ہے، پاک کیا ہے اور جہان کی عورتوں پہ تجھے برگزیدہ فرمایا ہے۔ گرامی قدر احباب، پوری کائنات کے مردوں میں اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 چنے ہیں۔ 1,24,000 میں سے 313 چنے ہیں۔ 313 میں سے رب نے 5 چنے ہیں، 5 میں سے اللہ نے 1 چنا ہے۔ ایک بار پھر فکرہ کہنا چاہتا ہوں، پوری کائنات کے مردوں میں اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو چنا ہے۔ 1,24,000 میں سے میرے بے نیاز رب نے 313 رسولوں کو چنا ہے۔ 313 میں سے میرے رب نے 5 کو چنا ہے۔ پتہ نہیں 5 کے ہندسے سے میرے اللہ کو کیا پیار ہے، جو 5 تنی ہیں وہ تو ذرا پیار سے سبحان اللہ بولتا۔ 5 کے ہندسے سے اللہ کو پتہ نہیں کیا پیار ہے۔ 313 میں سے میرے رب نے 5 کو چنا ہے۔ 5 میں سے 5 اولو العظم چنے ہیں، اور 5 اولو العظم میں سے میرے رب نے مصطفیٰ چنا ہے۔ اور پوری کائنات کی عورتوں میں سے میرے رب نے 4 چنی ہیں۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ، حضرت ختیجہ بنت خویلد حسین دی نانی، حضرت فاطمہ بنت محمد حسین دی والدہ۔ پوری کائنات میں سے میرے رب نے 4 عورتوں کو چنا ہے۔ آسیہ بنت مزاحم بیوی نبی دی غلامیں اور خامد بیمانے، بیوی نبی تے قربانے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اور حضرت مریم بنت عمران، اور تیسری خاتون جو میرے رب نے چنی ہے وہ ختیجہ بنت خویلد، اور چوتھی حسین دی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ۔ فکرہ دیاں لیکن دیاں گا تاں سبحان اللہ بولو۔ مردوں میں سے اللہ نے باپ چنا ہے، عورتوں میں سے رب نے بیٹی چنی۔ 4 میں سے اللہ نے حضرت فاطمہ کو چنا ہے، مردوں میں سے باپ چنا ہے اور عورتوں میں سے میرے رب نے بیٹی چنی ہے۔ اللہ کو اس گھر سے زیادہ پسند کوئی گھر آیا ہی نہیں ہے۔ مردوں میں سے جس کا انتخاب ہو رہا ہے وہ باپ ہے، اور عورتوں میں سے جس کا انتخاب ہو رہا ہے وہ بیٹی ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اگر عورت پیدا ہوتی، مائیں انہیں زندہ دفن کر دیا کرتی تھی۔ بچے کی بڑی دیکھ بھال ہوتی تھی، بڑی پرورش ہوتی تھی، بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی، لیکن بچی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ میرے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے،
آپ نے نہ صرف بچیوں کے حقوق کا نعرہ لگایا، عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگایا، بلکہ عورتوں کو حق دے کے پوری دنیا کو دکھلایا کہ عورت کو حق کیسے دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا عورت جدوں پیدا ہوئے وہ بیٹی ہے، ویاہ کر دیو بیوی ہے، بچے ہو جاون مائیں۔ اگر عورت دے ترے روپ میرے نبی نے بیان فرمائے، پیدا ہوئے تے بیٹی ہے، شادی کر دیو بیوی ہے، بچے ہو جاون ماں ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، اگر بیوی ہے تو خامد کا نصف ایمان ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں تلے اللہ نے اولاد کی جنت سجا دی ہے۔ میں نے پڑھنا، میں نے بیان کرنا، میں نے کہنا آپ حضرات سے کچھ حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے۔ حضور نے عورت کے 3 روپ بیان کیے ہیں، 3 شکلیں بیان کی ہیں، 3 انداز بیان کیے ہیں۔ فرمایا پیدا ہوئے بیٹی ہے، شادی ہو جائے بیوی ہے، بچے بچیاں ہو جاون مائیں۔ اگر بیٹی ہے تے اپنے باپ وستی رحمت ہے، بیوی ہے خامد دا ادھا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا ان نکاح نصف الایمان، نکاح ادھا ایمان ہے۔ بیوی ہے تے خامد وستی ادھا ایمان ہے، تے مائیں تے اس دے قدمہ تلے میرے رب نے جنت رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ جب دنیا میں آئیں تو بیٹی بنی میرے نبی کی، بیوی بنی حضرت علی کی، ماں بنی حسن و حسین کی۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بیٹی بنی میرے نبی کی، بیوی بنی علی کی، اور ماں بنی حسنین کی۔ بیٹی بنی تو اس کی رحمت بنی جس کی شان ہے وما ارسلناک، ہائے 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 ہائے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ساری کائنات کے رحمت کی جو رحمت ہے اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ ساری کائنات کے رحمت کی جو رحمت ہے اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، عمر بن عبد ود گھوڑے پہ بیٹھ کے مقابلے میں آیا، ادھر مولا علی تلوار لہراتے اس کے مقابلے میں گئے۔ عمر بن عبد ود وہ کافر تھا جو کہتا تھا کہ میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا ہی لڑنے کے لیے کافی ہوں۔ ادھر کافروں کا سردار تھا، ادھر مولا علی اکیلے نکلے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے۔ گھوڑے کی ٹاپوں سے جب گرد اٹھی تو دونوں گھوڑے گرد و غبار میں گم ہو گئے۔ تلواروں کے چلنے کی آواز آئی، صحابہ کی طرف حضور متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ عرض کی تھی حضور لڑائی پہ ہونی ہے، ادھر علی ادھر عمر بن عبد ود۔ آپ نے فرمایا نہیں، ادھر کل کفر ہے ادھر کل ایمان ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ حضور نے علی کو کل ایمان قرار دیا۔ اوے جو کل ایمان ہے نا اس دا ادھا ایمان فاطمہ الزہرا ہے۔ جیڑا کل ایمان ہے نا ادا ادھا ایمان فاطمہ الزہرا ہے۔ علی دی زندگی وچوں اگر سیدہ نو کڑ دیو تے علی دا ایمان مکمل نہیں ہونا۔ اے تے شان علی نہیں ہے، میں تے توں کڑے باغ نہیں مولیاں۔ اور جب ماں بن جائے تو قدموں تلے اولاد کی جنت ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں تلے جنت ہے، کس کی؟ حسن کی، حسین کی، زینب کی، جن کے صدقے مجھے اور تجھے جنت ملنی ہے۔ ان کی جنت جن کے قدموں میں ہے اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اے اللہ نہ انتخاب ہے، اے اللہ نہ انتخاب ہے۔ اللہ نے ساری کائنات نیاں عورتاں وچوں چار عورتاں چنیاں۔ ہن میں انتخاب دسن لگا مدینے دے تاجدار دا، اس تو بعد انشاءاللہ العزیز وصال فاطمہ پہ آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بھی 4 عورتاں چنیاں، کیڑیاں؟ آسیہ، مریم، ختیجہ، فاطمہ۔ اللہ نے بھی 4 چنی، نبی پاک نے بھی 4 چنی۔ حضور فرماتے ہیں جنت کی جو سیدات ہیں، جنت کی جو سردار ہے وہ 4 بیویاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون کون سی؟ فرمایا پہلی آسیہ فرعون کی بیوی، دوسری مریم عمران کی بیٹی، تیسری ختیجہ خویلد کی بیٹی، چوتھی فاطمہ میری بیٹی۔ 4 کو حضور نے جنت کا سردار قرار دیا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں اپنے احباب کی، ان چاروں میں سے توجہ میری طرف رکھو، ان چاروں میں سے 2 جو ہیں وہ نبی کی رشتہ دار ہیں۔ ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، ایتھے بھی بیوی ہے، اگے بھی بیوی ہے، ایتھے بھی بیٹی ہے، اگے بھی بیٹی ہے۔
ان چواں وچوں انہاں چواں وچوں دو میرے نبی دیاں رشتہ دارن. میں بڑا حیران ہو گیا بھئی اللہ نے نبی تے جڑیاں چار چنیاں دو تے رشتہ دارن تے جڑیاں باقی دو رہنیاں انہاں نال سونے نہیں کہہ رشتہ داری ہے. تے میں جدوں پریشان ہویا تے اچانک میرے سامنے ایک روایت آئی. حضرت ختیجہ وہ بستر مرگ پہ ہیں, آخری آپ کا وقت ہے, حضور قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے. آپ نے فرمایا ختیجہ ٹر چلیے, جنت جا رہی ہیں, اپنی سوکڑوں نو جا کے میرا سلام دیں, اپنی سوکڑوں کو جا کے میرا سلام دیں. ختیجہ اٹھ کے بہ کے ہاتھ جوڑ کے آنی سونے میرے تو پہلے بھی کوئی شادی کی سنے, مینوں تو کوئی نہیں پتا. آپ نے فرمایا نہیں, پھر کیویں میں سلام دیاں, کون سوکنا؟ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں چلا جاؤں گا میری پہلی شادی آسیہ سے ہوگی, دوسرا نکاح میرا مریم سے ہوگا. اپنی سوکڑوں نو سلام دیں, اپنی سوکڑاں نو جا کے سلام دیں. فکرہ میرے کو لو سردار اوون چنیاں ویاں اوون جیڑیاں مصطفیٰ دیاں کچھ لگنیاں, ہائے ہائے چنیاں اوون جیڑیاں مصطفیٰ دیاں کچھ لگنیاں, ایتھے لگنیاں یا اگے لگنیاں. بطول کا مطلب ہے جو کبھی پلیت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. بطول کے بہت سارے معنی ہیں, ایک معنی کر رہا ہوں, جو کبھی ناپاک نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مل کے بولے, مل کے بولے, ایک بار پھر بولے. میرے ویروں اور دوستو, 3 رمضان حضرت فاطمہ الزہرا کا یوم وصال ہے. یہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اگر اے ناراض ہے تو میں ناراض ہاں, اے راضی ہے تو مصطفیٰ راضی ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو تکلیف دی. اے او پاک میرے نبی دی بیٹی ہے, محبت نال بوو, ذوق نال بوو, پیار نال بوو. بطول کے بہت سارے معنی ہیں, ایک معنی یہ ہے کہ جو کبھی پلیت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. قرآن پاک وچوں مینوں 3 بطولہ ملیاں. ایک حضرت مریم بطول, ایک جنت دی حور بطول, ایک فاطمہ بنت محمد بطول. تینوں بطولاں قرآن چ ملیاں. میں چاہنا 3 آیتاں پڑھ دیاں قرآن پاک دی. ہائے ہائے ہائے, اللہ کریم حضرت مریم دی شان بیان کر دیاں. فرماندے ہیں ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اللہ نے چنے تینوں مریم اور تینوں پاک فرمایا ہے. طاہر دا لفظ اللہ کریم نے حضرت مریم دے بارے بولے آؤ. فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. طہر کہہ دینے, طہر کہہ دینے پاکی نو, طہر کہہ دینے پاکیزگی نو. اللہ نے حضرت مریم نو ایک خطاب عطا فرمایا ہے. تے قرآن مجید دا پہلا پارا اللہ نے حوراں دا ذکر فرمایا ہے, جنت دیاں حوراں. فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرہ وهم فيها خالدون. مریم نو میرے رب نے پاک فرمایا ہے اور جنت دی حور نو ہی میرے رب نے پاک فرمایا ہے. 3 آیت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مریم بھی پاک, مریم بھی بطول, حور بھی پاک, حور بھی بطول. حضرت فاطمہ پاک بھی پاک اور حضرت فاطمہ بھی بطول. بطولو ہوندی ہے جڑی کدے ناپاک ہو, کدے ناپاک نہ ہوئے. عورت اس وقت ناپاک ہوندی ہے جدو خامند دے بستر تے ہوئے. نہ مریم دا خامند ہے نہ جنت دی حور دا خامند. عورت
اس وقت پلیت ہوتی ہے جب خاوند کے بستر پہ ہوتی ہے. نہ مریم کا خاوند نہ جنت کی حور کا خاوند ہومن کیاں پاک میں نہیں کہنا وا, لیکن آ میرے نال رل کے حسین دی ماں نو سلام کریے. علی جیسا شوہر بھی ہے پھر بھی بطول آبرو حیا عفت کبریا, آبرو حیا عفت کبریا, جان خیر الورا سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ. آبرو حیا عفت کبریا, آبرو حیا عفت کبریا, جان خیر الورا سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ. جس کا خطبہ پڑھیں مریم و آسیہ, جس کا خطبہ پڑھیں مریم و آسیہ, جس کا خطبہ پڑھیں مریم و آسیہ, ایسی خیر النساء سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ.